سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، چنانچہ فرشتے پیدا فرمائے جو بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی نفس کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ فضا میں پرندے بنائے، سمندر میں مچھلیاں پیدا فرمائیں، خشکی کی مخلوق پیدا فرمائی، اور ایک مخلوق اللہ نے ایسی پیدا فرمائی جو مکلف تھی۔ مکلف ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو جواب دہ ہو۔ جتنے بھی جانور ہیں یا فرشتے ہیں یہ جواب دہ نہیں ہیں۔ اللہ ان کو نعمتیں دیتے ہیں لیکن ان سے نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، اسی لیے ان کے لیے آخرت میں اجر بھی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی پر لگا دیا، ایک خدمت میں لگا دیا، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوقات جو پیدا فرمائی اس میں ایک مخلوق کا نام تھا قن۔ وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکی، نفس کی شرارتوں میں پڑ گئے، ناکام ہوئے، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی لن، یہ بھی ایسے ہی برباد ہوئے۔ پھر اللہ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی جن، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تو ان کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ بالآخر یہ آپس کے تفرقے میں، لڑائی میں، فتنہ فساد میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو ہلاک کر دیا، باقیوں کو بکھیر دیا۔ اسی جنات میں سے ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ یہ دنیا کے اندر اس وقت بہت عبادت کرتا تھا، لیکن یہ عبادت اخلاص والی اور محبت والی نہیں تھی۔ اللہ کے ہاں جو عبادت قبول ہوتی ہے یاد رکھیں وہ اخلاص والی اور محبت والی قبول ہوتی ہے۔ بے دھیانی کی نمازیں، بے سرور بے کیف نمازیں، تو یہ عزازیل عبادت کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی، چونکہ ذہین بہت تھا، بلا کا ذہین تھا۔ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایک پلاننگ تھی۔ اس نے اپنی عقل سے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کو بار بار بھیج رہے ہیں۔ کن کو بھیجا، لن کو بھیجا، اب جن کو بھیجا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم سے کچھ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی رہنمائی کے لیے یقیناً کوئی لیڈر، کوئی رہنما بھی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لیڈر میں آؤں گا۔ تو الیکشن میں جیتنے کا شوق سب سے پہلے عزازیل کو تھا کہ ان سب کا لیڈر خلیفہ میں ہوں گا۔ یہ خواہش اس کے دل میں موجود تھی۔ اسی خواہش کی وجہ سے وہ اللہ کو ظاہر میں دکھانے کے لیے عبادتیں کرتا، سجدے کرتا۔ تفاسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو،
چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے دیکھا کہ باقی جنات تو شر پھیلا رہے ہیں اور یہ جو عزازیل ہے یہ تسبیح پہ تسبیح، سجدے پہ سجدہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اللہ کا بڑا عاشق لگتا ہے، عبادت گزار لگتا ہے، چلو اس کو لے جاتے ہیں. تو جب فرشتے واپس گئے آسمانوں پہ اس کو لے گئے. تو وہاں پہ بھی یہ اپنی ظاہری عبادت کے اندر لگا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اکثریت کو ہلاک کرنے کے بعد ایک اور مخلوق انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پیدا کیا، کھڑا کیا، تو یہ عزازیل اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں وہ میں نہیں اور وہ بندہ ہے. اسی دن اس کے دل میں بغض بڑھ گیا، آدم علیہ السلام کی نفرت بیٹھ گئی، ان کے بارے میں اس کے دل میں کینہ بیٹھ گیا اور کہا کہ اس کو اتنی حقیر مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بناؤں اور میں اتنی عبادت کرتا رہا ہوں، میری عبادت کا صلہ ملنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے رکھی، امتحان لیا، پاس ہو گئے، تو فرمایا آپ سب اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سب سجدہ کریں. تو یہیں پر وہ موقع تھا جب شیطان ابلیس کھڑا رہ گیا، اور آگے تفصیلات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. مقصد یہ کہ اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، مردود ہوا. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا. تنہائی محسوس کرتے تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرما دیا. یہ دونوں میاں بیوی رہنے لگ پڑے. تو یہی شیطان ابلیس یعنی اللہ کی دربار سے تو نکال دیا گیا تھا لیکن تھا بھی آسمانوں پر. تو یہ کسی طریقے سے جنت پہ پہنچ گیا. اس کے بھی تفسیر میں بہت لمبے واقعات لکھے ہیں. تو یہ جنت میں پہنچ گیا اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے ایک بوڑھے کی شکل میں اور رونا شروع کر دیا. اتنا رویا اور ایسا رویا کہ اماں حوا نے بھی رونا شروع کر دیا اور آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو کہتے ہیں نا اکثر رونے میں مکاری ہوتی ہے، اور معذرت کے ساتھ عورتوں نے اس میں PhD کی ہوتی ہے. کیس اپنا خراب ہوتا ہے لیکن رو کر سچی ہو جاتی ہیں. خیر اتنا رویا کہ ان کو بھی ترس آ گیا اور پوچھنے لگے کہ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہنا ہے. پوچھا کیا لکھ دیا اللہ نے؟ فرمایا آپ دونوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اب دونوں پریشان ہوئے لیکن اماں حوا زیادہ پریشان ہوئی، چونکہ گھر والی تھیں تو گھر والی کو گھر کا خیال زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے لگیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نکال دیں گے، یہاں رہنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے، ایک واحد ایک پودا ہے، اس کا اگر دانہ کھا لو گے تو بچت ہو سکتی ہے ورنہ نکلنا پڑے گا. خیر قصہ مختصر، اس نے بہلایا ورگلایا، دانہ کھلا دیا. آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ جنت کی ساری نعمتیں کھائیں، اس سے دور رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو، آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان کو، تینوں کو دنیا میں اتار دیا اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب آپ کی اولاد میں سے وہ جو عبادت کر کے مجھے راضی کر لیں گے میں واپس ان کو ان کے گھر، اصلی گھر جنت میں پہنچا دوں گا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے عبادت سے متعلق. پہلے خطا سے متعلق سمجھ لیں، پھر عبادت کے متعلق سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک خطا ابلیس سے ہوئی، ایک خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی، خطا دونوں سے ہوئی. لیکن شیطان سے جو خطا ہوئی وہ بھول چوک میں نہیں تھی، وہ جانتے بوجھتے اپنی انا اور مرضی کی وجہ سے تھی، اپنی ہٹ درمی ضد کی وجہ سے تھی. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن اس خطا کے اندر معصومیت تھی، معاملے کو سمجھ نہ سکے اور اس نے ورغلایا اور بہلایا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جسے کہتے ہیں نا دھوکے میں آ گئے تو خطا ہو گئی. لیکن واقعہ کیا ہوا؟ ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا،
اللہ کا تو سجدہ کرتا تھا، زمین پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی. اس نے سجدے کا انکار آدم علیہ السلام کو کرنے سے کیا. تو بھائی اگر اس معاملے کو یوں دیکھا جائے کہ اگر اللہ کو سجدے سے انکار کرتا تو بہت بڑا گناہ تھا. سجدے کا انکار تو آدم علیہ السلام کو کیا تھا، تو کوئی بہت بڑا معاملہ تو نہیں تھا بظاہر دیکھا جائے. اسی طرح آدم علیہ السلام نے اگر گندم کے چند دانے کھا لیے تو ایسا کیا بڑا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، جنت کا لباس لے لیا، ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھیج دیا. تو ظاہر اگر دونوں کا دیکھیں تو کوئی ہمیں بہت بڑا واقعہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو دونوں جگہ ایک کام ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو انتہائی عظیم ہیں ان کا عظمت والا حکم ٹوٹ گیا. شیطان کو اللہ نے اپنی طرف سجدہ کرنے کو نہیں کہا تھا، کہا تو آدم علیہ السلام کی طرف تھا، اور اس نے بھی یہ دیکھا کہ مجھے کس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والی ذات کون سی تھی. تو معاملہ تو بظاہر چھوٹا سا ہے، اللہ کو سجدے سے انکار نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو انکار کیا، لیکن حکم کس کا ٹوٹا؟ اللہ رب العزت کا. اسی طرح گندم کے چند دانے کھا لیے، بظاہر چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن حکم کس کا ٹوٹا؟ اللہ نے منع کیا تھا یہ نہیں کھانا. اب جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، بظاہر وہ اتنا صحیح واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ گندم کے چند دانے کھا لیے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اللہ کا حکم ٹوٹا. اب عبادت کے فلسفے کو سمجھ لیجئے کہ عبادت کا ظاہر بہت معمولی سا ہوتا ہے. ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی، کتنا وقت لگا ہوگا؟ 10 منٹ، 15 منٹ. فجر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اس نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنت میں داخل کروں گا. حالانکہ عمل تو بہت چھوٹا سا ہے، ظاہر تو بہت چھوٹا سا ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے 2-4 دفعہ جھکا اور نماز مکمل ہو گئی. 4-5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی وہی بات کہ ظاہر میں عمل چھوٹا، لیکن پیچھے اللہ رب العزت کا حکم پورا ہوگا. تو عبادت کا فلسفہ یہ کہ عبادت کا کوئی بھی ظاہر ہو بہت چھوٹا سا، لیکن اس میں پیچھے اللہ رب العزت کا حکم پورا ہو رہا ہوتا. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اب زکوٰۃ وہ مال ہے جو اللہ ہی نے آپ کو دیا. اب اللہ فرماتے ہیں سارا نہیں، آدھا بھی نہیں، 10% بھی نہیں، صرف 2.5%، 40واں حصہ. فرمایا یہ مجھے واپس کر دو، اللہ ہی نے دیا ہے. تو بظاہر اس حکم کا بہت ظاہر چھوٹا سا، لیکن کیا بات کہ پیچھے جو بندہ اس پر عمل کرے گا حکم اللہ رب العزت کا پورا ہوگا. اچھا یہ محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ آپ لوگ اور ہم بھی کرتے ہیں. ایک باپ گھر جاتا ہے اور بچے کو جا کر چاکلیٹ دیتا ہے. اب چاکلیٹ باپ نے دی ہے، خود لا کر دی ہے، لیکن والد بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ابو کو بھی کھلائیں. اب والد خود لے کر آیا ہے اور بیٹے کو اس کا مالک بنا دیا ہے. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بچہ اس چاکلیٹ کا مالک بننے کے بعد اپنے اختیار سے مجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی ہمیں مال دے کر ہمیں اس کا مالک بنا دیتے ہیں. پھر ہماری محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ اب تم مالک بن گئے، اب تھوڑا سا حصہ میرے نام پر دے دو. اللہ کو تو پھر بھی نہیں جاتا تو ہم لوگوں کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ کے نام پر چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ محبت کا ٹیسٹ لیتے ہیں. عبادت کا فلسفہ یہی کہ حکم اللہ رب العزت کا پورا ہوتا ہے. آپ نے محمود اور ایاز کا نام سنا ہوگا، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شعر بھی کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اصل میں محمود بادشاہ تھا اور ایاز ایک خادم تھا، غلام تھا. اور ایاز جو ہے یہ بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا. ظاہر میں بہت سیدھا سادہ سا آدمی، یوں کہہ لیں دیہاتی سا آدمی، پینڈو سا آدمی، لیکن بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا اور بادشاہ بھی اس کی محبت کی قدر کرتا تھا. چنانچہ جتنے بھی بادشاہ کے MNA MPA مشیر وزیر تھے نا، ان میں سب سے زیادہ عزت اسی ایاز کی تھی. اب کچھ لوگ حسد محسوس کرتے کہ بھی جو محبت کی نظر بادشاہ کی اس کی طرف ہوتی ہے ہماری طرف نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟
تو ایک مرتبہ مخالفین کو موقع ملا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ جناب یہ جو آپ کا چہیتا ہے نا ایاز، اس نے اپنے کمرے میں ایک خفیہ دراز رکھی ہوئی ہے، الماری ہے، اس الماری کو کھولتا ہے، اس میں کوئی چیز ہے، اس کو یہ روزانہ جا کر دیکھتا ہے، نہ اس کو کسی اور کو دیکھنے دیتا ہے، نہ اس کی چابی کسی اور کو دیتا ہے، تو لگتا ہے کہ اس نے خزانے سے کچھ ہیرے جواہرات چوری کیے ہوئے اور وہاں چھپائے ہوئے ان کو روز جا کر دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز تمہارے کمرے میں کوئی الماری ہے، اس میں کوئی سامان ہے جس کو روز دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا جی روز دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ لاؤ اس کی چابی مجھے دو۔ تو بادشاہ نے جو چابی مانگی ایاز کو دینی پڑی۔ تو بادشاہ نے ایک اعتماد والے آدمی سے کہا کہ جاؤ اس الماری کو کھولو، اس میں جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لے آؤ۔ تو وہ ملازم گیا چیزیں لینے کے لیے، اور جو مخالفین تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج اس کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی اور بادشاہ کو پتہ لگے گا یہ تو چور ہے، یہ تو چیزیں خزانے سے چرا رہا تھا۔ خیر جب وہ ملازم چیزیں لے کر آیا اور سب کے سامنے رکھ دیں تو کیا دیکھا کہ ان چیزوں کے اندر کل سامان کیا تھا؟ ایک پھٹا پرانا کرتا، ایک پرانی بسیدہ سی چادر اور ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا سا جوتا، یہ اس الماری میں سے نکلا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز کیا اس الماری میں یہی سامان تھا؟ انہوں نے کہا جی اس میں یہی سامان تھا۔ کہنے لگے تم روز کھول کھول کے اسی کو دیکھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی اسی کو دیکھتا تھا۔ انہوں نے کہا ایاز یہ بھی کوئی ایسی چیزیں جن کو کھول کے روز دیکھا جائے؟ تو ایاز اس وقت بولا، کہنے لگا میرے مالک جب آپ نے مجھ پہ شفقت کی اور مجھے اپنے خدام میں شامل کیا، یہ وہ کرتا تھا جو اس ٹائم میں نے پہنا ہوا تھا، یہی وہ جوتا تھا جو اس وقت میں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ چادر میں نے اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے شاہی لباس دیا، شاہی جوتا دیا، شاہی چادر دی، تو میں نے اس سارے اپنے کپڑوں کو جوتوں کو سنبھال لیا اور روزانہ ان کو دیکھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اے ایاز تو اپنے مالک کی نعمتوں کی وجہ سے اپنی اوقات کو نہ بھول جانا، اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ ہم بھی اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ ہم کیا تھے جب پیدا ہوئے؟ ہم کیا تھے؟ صرف ہماری طرف توجہ نہ کی جاتی، ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دیں، زبان دی، بہترین دل و دماغ دیا، کپڑے دیے، گھر دیا، رزق دیا، کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، سواریاں دیں، بیوی دی، بچے دیے۔ کون سی وہ نعمت ہے جس کو آج ہم گننا چاہیں ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو ایاز کہنے لگا کہ میں روزانہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ایاز تو بادشاہ کی نعمتوں کی وجہ سے اپنی اوقات کو نہ بھول جانا۔ اچھا یہ تو ایاز اور محمود کا تعارف تھا، اب میں آپ کو حکم کی بات بتانے لگا تھا۔ انہی کا ایک اور واقعہ کہ ایک موقع پر بادشاہ نے سوچا کہ چلو میں آج ایاز کی وفاداری اور جس وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں وہ میں سب پر کھولتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ بھرے دربار میں اس نے اعلان کیا کہ آج آپ سب کی ذہانت کا ٹیسٹ ہے، آپ کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ تو سب لوگ ذرا سنبھل گئے۔ تو بادشاہ نے خزانے سے ایک بہت قیمتی ہیرا منگوایا، بہت بڑے سائز کا ہیرا منگوایا، اور ایک ہتھوڑا بھی منگوایا۔ اور پہلا جو مشیر تھا، مشیر خاص، ان سے کہا کہ جی یہ ہیرا ہے، اس کو رکھیں اور ہتھوڑا مار کے توڑ دیں۔ اب چونکہ بادشاہ کہہ چکا تھا آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھے۔ بادشاہ مسکرایا، دوسرے کو کہا ان کو دے دیں۔ ان سے کہا آپ توڑ دیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری بھی عقل یہ کہتی ہے کہ واقعی اتنا قیمتی ہیرا خزانے کا، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھے، تیسرے کو دے دیں۔ کرتے 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 جب سب کو دے دیا، کسی نے نہ توڑا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ ہیرا ہے، یہ ہتھوڑا مار کے توڑ دو۔ ایاز نے ہیرا نیچے رکھا اور گھما کر ہتھوڑا مارا اور شیشہ وہ ہیرا توڑ دیا، اور ہیرا جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اب سب لوگ دنگ رہ گئے کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے، اتنا قیمتی ہیرا جو کسی نے نہیں توڑا اس نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت،
آپ نے جب مجھے حکم دیا کہ ہیرے کو توڑ دو تو میرے سامنے دو راستے تھے. ایک یہ کہ میں آپ کا حکم جو ایسے کروڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے اس کو توڑ دوں, اس حقیر سے ہیرے کو بچا لوں, اور ایک یہ کہ اس حقیر سے ہیرے کو توڑ دوں اور آپ کا حکم جو ایسے کھربوں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے اس کو بچا لوں. تو میں نے آپ کے حکم کو بچا لیا, ہیرے کو توڑ دیا. تو جب ہم عبادت کرتے ہیں, بھلے عبادت کی شکل کچھ بھی ہو, ظاہر اس کا کچھ بھی ہو, اس میں ہم اللہ رب العزت کا وہ حکم جو پوشیدہ ہوتا ہے اور کھربوں اربوں نعمتوں سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے, ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں اور ظاہر میں اس میں چند منٹ لگتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. ہمارا تو پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور خوب عبادت کریں. اچھا, یہاں اب میں کس عبادت کی بات کر رہا ہوں؟ فرائض کی بات نہیں کر رہا. ماشاءاللہ سب نیک ہے, نمازی, مسجد میں آنے والے. فرائض تو ہر بندہ پورے کرتا ہے, بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو فرض پورے نہیں کرے گا اس کو تو آگے جا کے جوتے پڑیں گے. تو اپنی گردن بچانے کے لیے فرض تو پورا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو جس عبادت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں اس کو ہمارے اسلاف نے باقاعدہ ایک نام دیا ہے. اس کو کہا ہے قرب بالنوافل. قرب بالنوافل, کہ اللہ کا قرب پا لینا نوافل کے ذریعے. یہ نہیں ہے کہ اس سے فرائض کی اہمیت کم ہوگی, فرض تو پورا کرنا ہی ہے, فرض کا تو آپشن ہی نہیں ہے نا, پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, یہ تو ختم ہوگی بات. قرب بالنوافل, اللہ کا قرب پانا نوافل کے ذریعے. اس کی آپ مثال سمجھیں کہ جب کسی بندے کو اختیار مل جائے, اس کو آپشن مل جائے, چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے, اب جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کو مقام مل جاتا ہے. فرض تو سب نے پورا کرنا ہے نا بھائی, فرض سے تو کوئی فرار نہیں اختیار کر سکتا. نفلی عبادت میں اپنا اختیار ہوتا ہے, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں. چنانچہ اس کی ایک عملی مثال سنیں. آپ کے گھر میں کچھ تعمیر ہو رہی تھی, کچھ مزدور بلایا آپ نے, 5 مزدور بلائے اور ان سے طے کیا کہ بھئی صبح کام شروع کرو گے 9 بجے اور 5 بجے تک کام کرو گے, 1000 روپے ملے گا فی آدمی. معاملہ طے ہو گیا. تو 5 آدمیوں نے شام 5 بجے تک کام کیا, سب نے 1000 روپے لیا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے. آپ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد کسی کام سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ باقی 4 تو جا چکے ہیں, وہ جو ایک مزدور ہے وہ بھی مزدوری لے چکا ہے, فارغ ہو چکا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کی سیمنٹ کی بوریاں جو کھلے سیم میں پڑی تھیں اٹھا اٹھا کے برانڈے میں رکھ رہا ہے. آپ نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کام تو میرا ختم ہو گیا تھا 5 بجے, مزدوری بھی میں لے چکا ہوں. گھر جانے لگا تو خیال آیا کہ آج کچھ بادل آئے ہوئے ہیں, ایسا نہ بارش ہو جائے اور آپ کی یہ 25-30 بوریاں کھلے آسمان میں پڑی ہیں, بارش سے یہ سیمنٹ برباد نہ ہو جائے. تو میں نے کہا چلو اٹھا کے میں ہی رکھ دیتا ہوں. اب جب آپ نے دیکھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں یہ بندہ ساری بوریاں اٹھا کر اندر رکھ رہا ہے, جبکہ یہ پیسے بھی لے چکا ہے, سب چلے گئے تھے, یہ بھی جا سکتا تھا, تو پہلے 4 کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی قدر و قیمت پیدا نہ ہوئی. آپ نے کہا انہوں نے ایک معاملہ طے کیا تھا, پیسے لے لیے چلے گئے, معاملہ ختم, برابر ہو گیا. اس بندے کے بارے میں آپ کے دل میں بہت محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی, ہو سکتا ہے آپ اس کو اضافی نام دے دیں کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے اپنے ذاتی وقت میں سے میرا کام کیا. بس یوں سمجھ لیں جب بندہ فرض پڑھ کے مسجد سے نکل جاتا ہے, مصلی سے اٹھ جاتا ہے, تو یہ تو سارے کر رہے ہوتے ہیں. جو بندہ اپنے ذاتی وقت میں سے نوافل کے لیے وقت نکالتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے سے پھر بہت محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ تو اب اس کے بیوی بچوں کا ٹائم تھا, اس کے کاروبار کا ٹائم تھا, اس کے آرام کا ٹائم تھا, اور یہ اپنے ذاتی وقت میں سے بھی وقت نکال کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. ایک اور مثال سمجھ لیں. آپ کا ایک ملازم تھا, وہ چھٹی پر گھر چلا گیا, 15-20 دن چھٹی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کر واپس آیا. تو جب واپس آیا اس نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے یہ شہد لے کر آیا ہوں, ہمارے گاؤں میں بڑی خاص سوغات ہے, آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اب شہد کی قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے, 400-500 روپے کی چھوٹی سی بوتل لایا ہے, لیکن آپ کے دل میں اپنے ملازم کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے
کہ دیکھو یہ چھٹی پر گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا، اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں پر بھی مجھے یاد رکھا، اس کو وہاں پر بھی میرا خیال تھا، تو اپنے ذاتی وقت میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے یہ ایک ہدیہ میرے لیے لے کر آیا۔ تو جو بندہ فرضوں کے علاوہ نفل پڑھتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال دیتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مومن کی بہت ساری صفات ہیں، ایک صفت عابد کی ہے کہ مومن عبادت گزار ہوتا ہے، اور عبادت گزار سے مراد یہ نہیں ہے کہ سر پہ پڑی اتارے، ابھی اذان ہو گئی ہے اور سارے مسجد جا رہے ہیں، چلو مجھے بھی جانا ہی ہے، لگے باندھے نہیں، شوق سے، محبت سے۔ عبادت کا ایک شوق ہوتا ہے مومن کو، اور وہ شوق کے ساتھ، لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس میں مزے اٹھاتا ہے۔ میں آپ کو اسلاف کے چند واقعات بتاؤں گا، لیکن اس کو سننے سے پہلے تاکہ یقین دل میں آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص مصلی پر کھڑا ہو اور ساری رات گزر جائے، اس کو رات گزرنے کا پتہ نہ چلے۔ یہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں شوق اور محبت اور لگن نہ ہو۔ عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ 5 منٹ مصلی پہ گزارنا مشکل ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج مسجدوں میں یہ عام دیکھا گیا کہ اگر کبھی امام صاحب ذرا فرط محبت میں تلاوت کرتے ہوئے 2-4 آیتیں زیادہ پڑھ دیں نا، 5 منٹ کے بجائے 7 منٹ کی نماز ہو جائے، تو سلام پھیرنے کے بعد سارے نمازی باتیں کر رہے ہیں، آج تو امام صاحب نے حد ہی کر دی، بہت لمبی نماز پڑھائی۔ حالانکہ گھڑی کے حساب سے دیکھیں تو 2-3 منٹ اوپر ہوئے ہوتے ہیں، کوئی 1-8 گھنٹہ نہیں لگا ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے لیے مصلی پر 1-2 منٹ بھی اضافی بیٹھنا مشکل ہے، جبکہ جہاں شوق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اسکرین کے آگے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک نوجوان جس نے توبہ کر لی اپنی پہلی زندگی سے، تو کہنے لگا کہ حضرت ہم انگلش فلمیں دیکھتے اور انڈین فلمیں دیکھتے، تو حالانکہ وہ فلمیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کی ہوتی تھیں، اور اس کو ہم مسلسل دیکھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد ہم آپس میں بات کرتے کہ لگتا ہے بہت چھوٹی فلم تھی، 15-20 منٹ میں ختم ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں گھنٹوں اسکرین کے آگے بیٹھنے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے اسلاف کا بھی یہی حال تھا کہ انہیں گھنٹوں مصلی پر بیٹھنے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ تو شوق اور محبت کی بات ہے۔ آج قرآن پڑھتے ہوئے بہت لگتا ہے وقت گزر گیا، گھڑی دیکھیں تو 5-7 منٹ کی تلاوت ہوتی ہے، دوستوں میں بندہ بات چیت کرنے بیٹھے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں دل کا لگاؤ ہو وہاں انسان کو ٹائم کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارے اسلاف کا بھی یہ حال تھا کہ وہ ایسی شوق کی اور محبت کی عبادت کرتے تھے کہ ان کو عبادت میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ الٹا شکوہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سردیوں کی راتیں، گرمیوں کی راتیں تو چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو سوچا کہ چلو 2 نفل پڑھ لیتی ہوں۔ اب 2 نفل کی جو نیت باندھی تو کچھ تلاوت کی، اور پھر خیال آیا کہ تلاوت ختم کر دو، رکوع کر لو، پھر سوچا کہ تھوڑی اور کر لو، پھر سوچا تھوڑی اور کر لو، نماز کے اندر ہی کرتے 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 حتیٰ کہ 2 رکعت جب انہوں نے ختم کی تو ان کے کان میں تہجد کی اذان کی آواز پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی اذان ہوتی تھی۔ اس وقت ان کو پتہ چلا کہ اللہ اکبر، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت تک 2 رکعتوں کے اندر پوری رات گزر گئی۔ جب ان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور رونا شروع کر دیا کہ اللہ، میں آپ سے شکوہ کرتی ہوں، آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ 2 رکعت نماز کے اندر ہی پوری رات مکمل ہو گئی۔ یعنی ہمارے لیے 2 رکعت پڑھنا بوجھ ہے، اور ان کے لیے یہ شکوہ تھا کہ 2 رکعت ہی میں نے صرف پڑھی ہے اور رات ختم ہو گئی، سردیوں کی لمبی راتیں۔ تو یہ بغیر محبت اور شوق کے نہیں ہو سکتا۔ ایک غزوہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ قیام فرمایا تو سارا لشکر ٹھہر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہرا دیں، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو سب کو اٹھا دیں۔ چنانچہ ان کو پہرے کی ڈیوٹی دے دی۔ اب یہ تھوڑا سا دور جا کر ایک جگہ پر پہرا دینے لگے، تو پہرا دیتے ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی دونوں جاگتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ رات دیر سے دونوں کو نیند آ جائے، دونوں ہی سو جائیں۔
تو ایسا کرتے ہیں آدھی رات ایک سو جائے, اس کے بعد وہ دوسرے کو جگا دے, باقی آدھی رات وہ جاگ لے. فرمایا ٹھیک ہے. تو ایک ساتھی سو گیا, ایک جاگنے لگا. جو جاگ رہا تھا اس کو خیال آیا یار جاگ تو رہا ہوں, اگر اس طرح جاگتا رہا تو ہو سکتا ہے نیند آ جائے, چلو میں نفل پڑھ لیتا ہوں. نماز کی نیت باندھی, نفلوں کی نیت باندھی. ادھر سے واقعی کوئی دشمن جو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا وہ آ گیا. اب رات کا وقت تھا, کوئی ویسے لائٹ تو تھی نہیں, تو اس کو ہلکی ہلکی روشنی میں محسوس ہوا کہ کوئی بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے جو ایک تیر مارا تو وہ تیر ان صحابی کو لگا, لیکن یہ کھڑے رہے, نماز پڑھتے رہے. پھر اس نے دوسرا تیر مارا, تیسرا مارا, وہ بہت نشانے باز تھا. جب اس نے دیکھا کہ 2-3 تیر اس بندے کو لگ گئے اور یہ ہل نہیں رہا, تو وہ سمجھا یہ کوئی اور مخلوق ہے, کوئی جنات وغیرہ ہے, تو وہاں سے وہ ڈر کے بھاگ گیا. اب وہ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے رہے, پھر کچھ خیال آیا تو انہوں نے نماز کو مختصر کیا, سلام پھیرا, اپنے ساتھی کو اٹھایا. ان کا ساتھی جب اٹھا اس نے دیکھا کہ وہ تو بہت خون بہہ چکا تھا, 3 تیر لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے, جب پہلا تیر لگا تھا آپ اسی میں مجھے جگا دیتے. تو فرمانے لگے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا دل ہی نہ کیا کہ سورہ کہف مکمل کرنے سے پہلے میں سلام پھیروں. چنانچہ میں سورہ کہف مکمل کر کے ہی سلام پھیرنا تھا. پھر مجھے خیال آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے اتنا خون بہہ جائے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں یا فوت ہو جاؤں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا, جو ڈیوٹی دی تھی, وہ رہ جائے. اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا اور اب آپ کو جگایا. ایسا شوق تھا عبادت کا. یہ عبادت کا جو شوق ہے نا, یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو سارا سال اور ہر رات ہی عبادت کی رات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوق دلانے کے لیے نا تھوڑا سا ایک یعنی ہدیہ رکھا ہے, تھوڑا سا ہمارے لیے آج کی زبان میں کہتے ہیں انسینٹیو رکھا ہے کہ بھئی اس لالچ میں, اس شوق میں ذرا زیادہ عبادت کر لیں گے. چنانچہ چند راتوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت دے دی اور ان کے فضائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان بھی کروا دیا. آج کی رات کی فضیلت بس اس طرح سمجھ لیں کہ فضائل اپنی جگہ اور اپنی گردن کی آزادی اور اپنی آزادی اپنی جگہ. یوں سمجھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے کیفیت ذرا سوچیے گا. ایک شخص سے کوئی دوسرا بندہ قتل ہو گیا اور اب یہ جیل میں ہے, اور اب کل جج نے اس کا فائنل ڈیسیژن دینا ہے, فیصلہ دینا ہے کہ یہ بے گناہ ہے, غلطی سے قتل ہوا یا اس نے جان کر قتل کیا. اگر یہ فیصلہ دے دیا, اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جان کر قتل کیا, اس کی جگہ پر اس بندے کو سزائے موت پر لٹکایا جائے گا, پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ رات اس بندے کی کیسے گزرے گی. یہ سکون کی میٹھی نیند نہیں سو سکتا, یہ ساری رات تڑپتا رہے گا, پتہ نہیں میرے لیے کل کیا فیصلہ ہو, پتہ نہیں میرے لیے کل کیا فیصلہ ہو. اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو سزائے موت ہو جائے تو اس کا تو زندگی کا معاملہ ہے. چنانچہ وہ ساری رات بے چینی میں اور دعاؤں میں اور مانگنے میں گزار دیتا ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ موت اور زندگی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج کی رات میں اہم فیصلے ہونے اور اہم فیصلے فرشتوں کے سپرد ہونے ہیں. اور جیسا کہ مولانا نے بیان کیا کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ تقدیر جو لکھ دی سو لکھ دی, ایسا نہیں ہے. تقدیر 2 طرح کی ہے, مبرم اور معلق. تو ایک کو سمجھ لیں فکسڈ اور دوسرے کو سمجھ لیں ویریبل. ایک جس کو پکا ٹھکا اللہ نے سیل کر دیا جو ہو کے رہنا ہے, اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا جو کسی نہ کسی دوسرے فعل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. جو والدین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں برکت دیں گے, اس کے رزق میں برکت دیں گے. جو مال کو صدقہ خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیں گے. جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور صحت میں برکت دیں گے. یہ کتنے ایسے معاملات ہیں جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. گناہ کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں, وہ ویریبل ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یوں سمجھ لیں. یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے. اب ہو سکتا ہے سال بھر ہم سے غفلت میں گزر گیا, جیسے بھی گزر گیا. اگر آج کی رات ہم محبت سے, شوق سے اللہ کی عبادت کریں اور معافی دل سے مانگ لیں, تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہونے والا فیصلہ
ہمارے حق میں ہو جائے اور کل سے ہمیں آزادی مل جائے، برات مل جائے، ہمیں جہنم سے خلاصی مل جائے۔ وہ رزق جو تھوڑا لکھا جانا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دیں، کھول دیں۔ رزق کے بارے میں سمجھ لیں، یہ جو 2 روٹیاں ہم کھاتے ہیں صرف یہ رزق نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ رزق ہے۔ رزق کی ایک آسان تعریف سمجھ لیں، رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان ساری زندگی نفع اٹھاتا ہے۔ ہر اس چیز کو رزق کہتے ہیں جس سے انسان ساری زندگی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انسان کا رزق ہے۔ اس میں روٹی بھی آ گئی، اس میں کپڑا بھی آ گیا، اس میں بیوی بھی آ گئی، اس میں بچے بھی آ گئے، اس میں سواری بھی آ گئی، اس میں آج جو ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں یہ بھی آ گیا، مکان بھی آ گیا، جوتے بھی آ گئے۔ ہر چیز رزق میں شامل ہے، ہر وہ چیز جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو دوائی کھاتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ چنانچہ میرے پہلے شیخ تھے حضرت غلام سگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے جو کافی دنوں سے بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، تو حضرت ان کی عیادت کے لیے گئے۔ پتہ چلا کہ بالکل آخری ٹرمینل سٹیج پہ ہیں، لیکن روح نہیں نکل رہی، کوئی ایسا معاملہ۔ تو حضرت بھی چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ وہ واقعی بستر مرگ پر ہیں اور آخری سانس چل رہے ہیں، لیکن واقعی روح نہیں نکل رہی۔ اب وہ بھی کچھ حیران ہوئے کہ یہ تو بندہ ذکر فکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ تو آخری وقت میں عام طور پہ ڈاکٹر جب کچھ علامات دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو بندہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو وہ اپنی مشینیں وغیرہ انسٹرومنٹ سب اتار دیتے ہیں، ڈرپ شپ بند کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے ڈرپ بند کی ہوئی ہے اور باقی سب کچھ۔ تو اللہ نے ان کے دل میں کوئی بات القاء فرمائی، ان کے دل میں اشارہ فرمایا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا بھی آپ ڈرپ کھول دیں، ڈرپ چلا دیں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن بس یہ بندہ اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں آپ ڈرپ کھول دیں۔ ڈاکٹر نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، حضرت نے 2-3 دفعہ زور دیا آپ ڈرپ کھول دیں۔ تو ڈاکٹر نے جیسے ہی ڈرپ کھولی، فرماتے ہیں چند قطرے میرے سامنے اس ڈرپ میں سے گرے اور اس بندے کی روح پرواز کر گئی۔ اب ڈاکٹر حیران کہ بھئی یہ بندہ تو گزشتہ کچھ ٹائم سے مستقل تکلیف میں تھا اور روح نہیں نکل رہی تھی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اس بندے کے سارے معاملات دنیا میں پورے ہو چکے ہیں، رزق کے چند قطرے باقی ہیں، جیسے ہی وہ پورے کر لے گا اللہ اس کو اٹھا لیں گے۔ تو جیسی ڈرپ کی شکل میں وہ گلوکوز اور وہ منرل اس کے جسم میں گئے تو اس کا رزق پورا ہوا اور وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو جو دوائی ہم کھاتے ہیں یہ دوائی بھی رزق میں شامل ہے۔ ناشکری کی ایک بات یاد آئی کہ اکثر بوڑھے 60 سال کی عمر کے، 70 سال کی عمر میں یا ایسے اوپر کی عمر میں شکوہ کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور یہ دیکھو میرا میز بھرا ہوا ہے دوائیوں سے اور میں 15 قسم کی دوائیاں کھاتا ہوں، 20 قسم کی دوائیاں کھاتا ہوں اور مجھے اتنی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اس بوڑھے نے کبھی اس بات پر سوچا کہ کتنے اور بوڑھے ہیں کہ جن کو ایک دوائی بھی خریدنے کو نہیں ملتی، وہ ایک دوائی بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ 15 دوائیاں جو اللہ نے دی کھانے کو، جس سے اس کے کچھ سانس چل رہے ہیں، یہ بھی تو رزق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ بجائے شکوہ کرنے کے کہ مجھے 15 دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دیے کہ 15 قسم کی دوائیاں کھانے کو میرے پاس موجود ہیں۔ تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو عبادت انسان اللہ کی محبت میں شوق سے ڈوب کر کرے، ایسی عبادت کرے کہ واقعی اس کو ہوش ہی نہ رہے۔ عبادت سے میں نا ایک جذبے سے ہوتی ہے، وہ جذبہ آج یوں کہہ لیں کم ہو گیا، الحمدللہ ختم تو نہیں ہوا، کم ہو گیا۔ یہ جذبہ اگر ہوتا ہے تو ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو بظاہر ہمیں نیئرلی امپاسبل لگ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں نا حج ہوتا تھا بحری جہاز کے اوپر، چونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو لوگ بحری جہاز کا سفر کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک پوری جماعت کے ساتھ حج کے لیے گئے، اور وہ سفر ذرا لمبا ہوتا تھا، پہلے شپ بھی آہستہ چلتے تھے اس زمانے میں، تو یہ رمضان سے پہلے سفر شروع ہوتا تھا۔ تو حضرت اپنے یعنی علماء کے ساتھ حج کے لیے نکلے بحری جہاز کے اندر، تو سمندر کے اندر ہی راستے میں رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ اب یوں سمجھیں کہ ایک آدھ دن بعد، کل یا پرسوں رمضان شروع ہے،
تو حضرت نے ویسے ہی پوچھا ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے ہمارے ساتھ علماء کی، تو آپ میں سے حافظ کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ علماء تو بہت تھے، مفتیان تو بہت تھے، حافظ کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت نے کہا اچھا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ہم رمضان المبارک پورے کا پورا چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھیں گے، پورا قرآن بھی نہیں سن سکیں گے؟ تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا۔ ایسا دل میں لگن ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے اللہ کا نام لیا اور قرآن لے کے بیٹھ گئے، اور حضرت نے پہلا سپارہ یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، پہلا روزہ آیا اور حضرت صبح سے لے کر رات تک پہلا سپارہ یاد کرتے رہے۔ جب رات ہوئی حضرت مصلی پر کھڑے ہوئے اور پورے کا پورا پہلا سپارہ سنا دیا۔ دوسرا روزہ آیا، دوسرا سپارہ یاد کرنا شروع ہوا، رات آئی دوسرا سپارہ سنا دیا۔ ادھر 30 دن رمضان کے پورے ہوئے اور ادھر حضرت کے 30 سپارے پورے ہو کے حضرت خود حافظ قرآن بن گئے۔ یہ جو جذبہ اور لگن ہے نا، یہ شوق عبادت کا، یہ بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو جذبے اور شوق کا بتا دیا۔ کیا ہم میں سے کئی ایسے لوگ نہیں جذبے اور شوق سے دبئی چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، اور کہاں کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے یہ آسان ہے؟ گھر کو چھوڑنا، ماں کو چھوڑنا، باپ کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، گھر کے سکون آرام کو چھوڑنا، یہ آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پردیس کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی کہانیاں سنائی، لیکن کیوں جاتے ہیں؟ جذبہ اور شوق، لگن اور محبت ایسی چیز ہے کہ انسان سے ہر کام کروا لیتی ہے۔ تو اگر عبادت میں جذبہ، لگن اور شوق ہوگا تو بندہ عبادت بھی کر لے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ امام گزرے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، ان کے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لوہار تھا، سارا دن لوہا گرم کرتا اور اس کے بعد اس کو ہتھوڑے مار کر لوہے کی چیزیں بناتا۔ وہ فوت ہو گیا۔ تو ایک اور نیک بزرگ تھے اسی علاقے کے، ان کے خواب میں وہ لوہار آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آگے کیا بنا؟ تو اس لوہار نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی، بلکہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا درجہ دے دیا، جنت میں امام صاحب والا درجہ دے دیا۔ اس بندے کی آنکھ کھلی تو یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو عام سا آدمی تھا، لوہار تھا، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، اور کہاں امام صاحب، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کا درجہ اس کو کیسے مل گیا؟ تو اس کے دل میں تشویش پیدا ہوئی۔ وہ اس لوہار کے گھر گیا، اہلیہ کے ساتھ پردے میں ملاقات کی اور کہا کہ بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لوہار کے اندر کیا خاص بات تھی، کیا نیکی تھی اس کے اندر؟ اس نے کہا نہیں، عام سا آدمی تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا بس۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور معاملہ ہوگا۔ پھر اس بندے نے اس کی اہلیہ کو خواب سنایا کہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ والا درجہ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ تھا تو عام سا آدمی، سارا دن لوہا کوٹتا، جسم تھک جاتا، چورا چورا ہو جاتا، تو جب یہ رات کو بستر پر لیٹتا تو جیسے آج بھی دیہات میں لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، گھر قریب قریب ہوتے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے، تو کہنے لگے کہ یہ سامنے والے گھر میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو نماز میں کھڑے دیکھتا کہ ساری رات نفلوں میں گزار دیتے، کبھی قرآن پڑھتے، کبھی حدیث کی کتاب کھولتے، تو یہ ان کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا کہ کاش میرے اوپر بھی کنبے کا بوجھ کم ہوتا تو میں بھی امام صاحب کی طرح عبادت کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اس جذبے کی وجہ سے کر تو نہیں سکا، لیکن دل میں یہ محبت ہی یہ جذبہ تھا کہ کاش میرے اوپر بھی بوجھ کم ہوتا، میں بھی امام صاحب کی طرح ایسی عبادت کرتا۔ اللہ نے اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس کو امام صاحب والا درجہ دے دیا۔ تو معذرت کے ساتھ آج تو ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیں، نیت کرنا، دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے وہ نیت کی وجہ سے ہوئے۔ پہلے نیت ہوتی ہے پھر اس کو وجود ملتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، بڑی بڑی کاریں بنتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنتی ہیں، اس کی سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، نقشہ بنتا ہے، وجود ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کی جگہ کبھی گراؤنڈ تھا، میدان تھا، لیکن نیت تھی اور جذبہ تھا، بالآخر مسجد بن گئی۔ تو عبادت کی نیت کریں، یہ نیت کریں کہ رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب آ گیا، اللہ نے مہلت دے دی، ہمیں ایک چانس اور دے دیا زندگی میں،
اور اب ہم نیت کریں، اپنے جسم کو تیار کریں، فزیکلی پریپیئر کریں کہ ہم نے اللہ کی محبت کے ساتھ خوب عبادت کرنی۔ اگر نیت کریں گے تو عبادت کا انداز اور ہوگا، نیت نہیں کریں گے تو وہ لگا باندھا رمضان تو ہر دفعہ آتا ہے گزر جاتا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں، روزہ ماشاءاللہ سارے رکھتے ہیں، تراویح بھی جیسے کیسے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اگر نیت مضبوط کریں گے شوق سے، محبت سے اللہ کی عبادت کرنے کی، تو اس نیت کی وجہ سے ہماری عبادات میں فرق آ جائے گا۔ عبادت کے اندر اللہ کوانٹٹی نہیں مانگتے کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کوالٹی مانگتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، چنانچہ آخرت کا فلسفہ اعمال تلنے کا اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا کہ بھی ایک ترازو ہوگا، ایک طرف نیکیاں رکھ دیں گے، ایک طرف گناہ رکھ دیں گے۔ بھئی جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں، اور جس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہو جہنم میں، سیدھی سی بات۔ چنانچہ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی فلاں حاجی صاحب ہیں، بڑے حاجی بنتے ہیں اور دیکھو فلاں فلاں گناہ کرتے ہیں، بھئی اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کی نیکیاں اس کے نیکی والے پلڑے میں گریں گی اور گناہ اس کے گناہ والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بعض لوگ یہ بات تانا اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح اگر گناہ کرنے ہیں تو نیکی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دو یہ نمازیں، چھوڑ دو یہ ذکر، چھوڑ دو اللہ اللہ کرنا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بھئی نیکی ایک بندہ کر رہا ہے اچھی بات ہے، اس کی نیکیاں نیکی والے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے گا تو گناہ والے پلڑے میں جائے گا۔ تو جس چیز کا وزن ہوا، جو چیز شوق سے کی ہوگی، توجہ رکھیے گا، جو چیز شوق سے کی ہوگی اس کا وزن ہوگا۔ عبادت شوق سے کی ہوگی تو اس کا وزن ہوگا، گناہ شوق سے کی ہوں گے تو اس کا وزن ہوگا۔ اب جو چیز محبت شوق سے کی ہوگی اس کا وزن ہوگا۔ تو یہ بے کیف نمازیں، بے سرور نمازیں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ صحابی کی بات تو میں نے بتائی، تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، ہمیں تو نماز سے ہلانے کے لیے ایک مکی ایک مچھر ہی کافی ہوتا ہے، ساری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بے کیفیت والی نمازیں آج کی رات ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں شوق اور محبت والی عبادت کرنے کا طریقہ سکھلا دیجیے۔ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو قبولیت کے لیے دعا مانگیں، بھئی گاڑی بھی مانگیں، کوٹھی بھی مانگیں، بیوی بھی مانگیں، اور دین کی نعمتیں بھی مانگیں، ذکر کی توفیق مانگیں، تہجد کی توفیق مانگیں، حج نہیں کیا حج کی توفیق مانگیں، عمرہ نہیں کیا عمرے کی توفیق مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق مانگیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو مانگنی چاہیے، تو صرف دنیا کی نعمتیں نہ مانگیں، یہ نعمتیں بھی مانگیں۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس سے اگر نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ مانگے اتنا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ رات مانگنے کی رات، خوب مانگیں اور پورے یقین سے مانگیں۔ اگر یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں اللہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، تو یہ بے یقینی کی دعائیں ہمارے قد سے بھی اوپر نہیں ہوتی، جو یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے وہ جاتی۔ چنگیز خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تاریخ میں بھرا ہوا ہے واقعات، اور بہت قتل عام کیا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں بم نہیں ہوتے تھے، چاقوؤں سے تلواروں سے بے تحاشا مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن آپ کو شاید اس واقعے کا پتہ نہ ہو کہ چنگیز خان کے کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے مارا تھا، اور چنگیز خان کھلے آسمان میں ننگے سر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے خدا اگر تو ہے تو میری مدد کر۔ دعا مانگی اس نے، 3 دن تک دعا مانگتا رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے پھر آسمان سے آواز آئی تو آگے بڑھ تیری مدد ہوگی۔ مسلمانوں کے حالات بدل چکے تھے، مسلمانوں کے اندر تکبر، فخر، غرور، عجب، یہ چیزیں آ چکی تھی، تو ان کی پھر پٹائی کروانی تھی، اس کی مدد ہو گئی۔ تو اگر ایک کافر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سن لیتے ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ تو پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ فرعون کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس کے پاس یعنی دریا نیل کا پانی کم ہو گیا، تو اس کے پاس اس کے علاقے کے جتنے لوگ تھے سب آ گئے، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا میں خدا ہوں، تو سب آ گئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں، ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا پانی پورا کر دیں۔ اچھا اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ہاں ہاں تم گھروں کو جاؤ میں تمہارا پانی پورا کر دوں گا، ایسے جیسے اس نے کوئی نلکا کھولنا اور پانی پورا ہو جانا ہے۔ لوگوں کو تو کہہ کے بھیج دیا، لیکن خود ساری رات تڑپتا رہا اور فکر میں آ گیا کہ صبح پانی نہیں ہوگا تو کیا بنے گا۔ اب فرعون جیسا کافر محل کو چھوڑا،
नंगे पांव नंगे सर निकल गया दरिया की तरफ, अकेला, अंधेरी रात है, और वहां जाके इसने अजीब आजिज़ी से दुआ मांगनी शुरू की कि ऐ मेरे रब, लोगों को मैं जितना मर्जी झूठ बोलता रहूं, तू तो जानता है कि रब तू ही है। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, इस दरिया के पानी को पूरा कर दे, वरना कल मेरी खुदाई को मानने वाला कोई नहीं होगा। फरमाते हैं कि अगले दिन जब लोगों ने सुबह उठकर देखा तो दरिया का पानी पूरा हो चुका था। फिरौन जैसा काफर अगर अल्लाह से मांगता है यकीन के साथ, अल्लाह उसको देते हैं, हम तो फिर कलमा गो हैं। हम अल्लाह से यकीन से मांगेंगे, अल्लाह हमें क्यों नहीं देंगे? तो आज की रात इबादत भी करें और अल्लाह से दुआएं भी करें, और आज हम तकदीर को बदलवा सकते हैं दुआओं के ज़रिए। मांग ले जो मांगना है, जो जिस चीज़ में तंग है। हर एक के घर में मसाइल होते हैं, किसी के घर में बीमारी है, किसी को रिज़्क़ का मसला, किसी को सवारी का मसला, किसी को रिश्ते का मसला, किसी को औलाद के मसले। तो आज जो मसले हैं वो सब के सब अपलोड कर दें। ये ज़रा समझ में आती ना, आज की ज़ुबान है, अल्लाह के पास अपलोड कर दें, दुआओं के ज़रिए अल्लाह के पास पहुँचा दें, और फिर ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली। हाँ, अल्लाह की हिकमत है, फौरी पूरा करना चाहे फौरी दुआ कबूल होगी, नहीं अल्लाह ताला को मुतबादिल दे देंगे। वो भी ना देना चाहे तो कम से कम ये है कि दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह ताला इस दुआ को आखिरत में ज़ख़ीरा कर लेंगे और नेकियों के पलड़े के अंदर आखिरत के अंदर रख देंगे। हदीस मुबारका में आता है, फरमाया कि वो बंदा क़यामत के दिन जब अपनी मांगी हुई दुआओं को नेकियों के पलड़े में देखेगा, उस वक़्त तमन्ना और हसरत करेगा कि काश ज़िंदगी में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, सारी आज मुझे मिल गई होती। दुनिया में तो हम परेशान होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, परेशान हो रहे होते हैं। आखिरत में कहेंगे काश और दुआएं मांगते, तो अल्लाह की ज़ात तो ऐसी देने वाली है। तो आज की रात इबादत कीजिए, दुआएं मांगिए, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए। रह गई इधर उधर की बातें, बिदात की बातें, तो देखें अंधेरे को बयान नहीं किया जाता, रोशनी को बयान किया जाता है। रोशनी आती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जितनी बात मौलाना ने बताई या इस आजिज़ ने बताई आज की रात की इबादत से मुतल्लिक, बस इतनी ही बात हदीस में आती है। इसके अलावा कोई ख़ास किस्म के खाने पका के तकसीम करना, कोई ख़ास किस्म की नमाज पढ़ना, कोई ख़ास किस्म की मखसूस इबादत करना या नहाना या कोई और ऐसा अमल करना बिल्कुल किसी हदीस से साबित नहीं है। वही 2 नफल जो आप आम दिनों में पढ़ते हैं, उसी तरह 2 नफल आप पढ़ सकते हैं, कुरान आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह का नाम लेकर ज़िक्र कर सकते हैं। नेकी करना चाहे कोई भी नेकी, भूखे को खाना खिलाना चाहे खिला सकते हैं, ये नहीं मना है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट रखना कि नहीं फ़लाँ किस्म का खाना बनाकर जब तक इतने गरीबों में तकसीम नहीं करेंगे तो रात का हक नहीं अदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और अगले दिन का नफली रोज़ा ये साबित है, मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा। इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कसरत से रोज़े रखे। एक साहबी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने आपको सारा साल किसी महीने में इतनी कसरत से रोज़े रखते नहीं देखे, नहीं नफली रोज़े जितने इस महीने में रखते देखे। तो वाकई इस महीने में रोज़ा रखना, बिलखसूस कल का रोज़ा रखना, तो ये थोड़ी सी तैयारी है रमज़ान मुबारक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ भी फरमाई और हमें वो सिखलाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, कि या अल्लाह आपने हमें इतनी ज़िंदगी दे दी कि रमज़ान के इतना करीब कर दिया, अब और बरकत दे दें कि हमें रमज़ान में दाखिल होने का मौका मिल जाए ताकि हम इबादत करके आपको राज़ी कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए ज़िक्र कर लीजिए। हदीस में आता है अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ज़िक्र में, ज़िक्र अस्कार में सबसे जो अफजल ज़िक्र है वो कलमे का ज़िक्र है। और आप जानते हैं कि एक शख्स कुफ़र की गलाज़त से पाक होकर दीन इस्लाम में आना चाहे तो वो भी इसी कलमे का ज़िक्र करता है। चुनांचे हम हल्की आवाज़ से, चीखना नहीं है, हल्की आवाज़ से, इसको ज़िक्र जहरी कहते हैं, हल्की आवाज़ से कलमे का ज़िक्र करना है। इसकी ज़रा कैफियत को देख लीजिए कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सर नहीं हिलाना, हल्का हल्का गर्दन से इशारा करना है। ला इलाहा, ला इलाह के वक्त अपनी दाईं जानिब हल्का सा इशारा करना है और नीयत करनी है
کہ اپنے نفس اور جسم میں جتنے بھی رذائل ہیں، ایسی عادات جو اللہ کو ناپسند ہیں، شرک، کفر، بدعات، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، تکبر، غصہ، غضب، یہ سب بیماریاں ہیں، تو ان کو میں نے باہر نکالنا ہے۔ لا الہ، اس جانب لا الہ، اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کا نام دل میں ڈالنا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہر جگہ برستی ہے، ہم نے اس کو وصول کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ اس وقت فضا میں بہت ساری موبائل کمپنیوں کے سگنل ہیں، تو کہنے والا کہہ سکتا بھی نظر تو نہیں آ رہا، میں کہوں گا موجود ہے، جب آپ وہ آلہ آن کریں گے تو آپ کو ریسیو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، ہمیں اس کو وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو لا الہ اس طرف اور الا اللہ دل کی طرف۔ اس کے بعد اسی کلمے کا دوسرا حصہ الا اللہ، وہ صرف دل کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو بے تحاشا انگنت ہیں، ذاتی نام اللہ کا ایک ہے اور وہ ہے لفظ اللہ۔ تو اللہ اللہ اللہ، یہ دل میں اللہ کا نام ڈالنا ہے۔ چند منٹ انشاءاللہ اس کو کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اندر ایک باطنی سکون عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو دلوں کا اطمینان۔ اطمینان کی آج کی زبان میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن فری۔ اطمینان اس کو ہوتا ہے جس کو نہ ٹینشن ہو، نہ ڈپریشن ہو، نہ انگزائٹی ہو۔ تو دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ تو ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ آنکھوں کو بند کر لیجئے اور کچھ دیر کے لیے تصور تخیل میں اپنے اللہ کو پکاریے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ہلکی آواز سے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے اور جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے، معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ ایک سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں سے خطا ہو گئی تھی، آپ نے معاف فرما دیا تھا. یا اللہ انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم تو چھوٹے ہیں، یا اللہ ہم تو ان کی اولادوں میں بھی آگے اولادوں میں سے ہیں. یا اللہ چھوٹوں سے خطا ہو گئی. یا اللہ بڑوں کی خطا کو معاف کر دیا، چھوٹوں کی خطا کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے جتنے گناہ آج تک کیے، جان کر کیے، غلطی سے کیے،
انجانے میں ہو گئے یا اللہ قصدن ہو گئے، سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں آج کی رات میں اکٹھا ہونے کی توفیق فرما دی، اور یا اللہ ہمیں دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ کروا دیا۔ یا اللہ اب ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکوکار پرہیزگار بندہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جیسے چھوٹا بچہ نادان ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اپنے کپڑوں میں ہی پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، اسے دور نہیں کرتی، اس کے جو پخانے اور پیشاب کو صاف کر دیتی ہے، اس کو خوشبو لگا دیتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، سمجھتی ہے بیٹا تو میرا ہی ہے۔ یا اللہ ہم بے شک گناہوں کی نجاست میں لتھڑ گئے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم گناہوں میں ڈوب گئے۔ یا اللہ پھر بھی بندے تو آپ ہی کے ہیں، آپ بھی ہم سے نفرت نہ کیجئے، آپ ہمیں دھتکار نہ دیجئے، اپنی رحمت کے در سے دور نہ کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اتنے لوگ تو کسی کنجوس کے یہاں بھی چلے جائیں، وہ کنجوس بھی نرم دل ہو کر کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا۔ یا اللہ ہم تو سب کے سب آپ کی دربار میں آ گئے، آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سب سخیوں کے بادشاہ ہیں، سب سے زیادہ دینے والے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معافی دے دیجئے۔ ہم آپ سے سب سے پہلے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کی رات تو خاص معافی کی رات ہے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یا اللہ اپنے گھر سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ایسی رضا اپنی عطا فرما دیجئے جس کے بعد آپ کبھی ناراض نہ ہو، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کے بعد کبھی غفلت نہ ہو۔ یا اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، روشنی مل جانے کے بعد ظلمت کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، تونگری مل جانے کے بعد فقر و فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ عبادت کی توفیق مل جانے کے بعد غافل ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے فرعون جیسے کافر کی دعا کو سن لیا۔ یا اللہ ہم فرعون جیسے برے تو نہیں ہیں، اس جیسے کافر تو نہیں ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے، آج کی رات ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے۔ یا اللہ خواتین آئی ہیں، یا اللہ دور بیٹھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں۔ یا اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، اتنی عورتیں چل کر کہیں چلی جائیں، اگلے تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ چل کر آپ کے گھر میں آ گئی ہیں۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانیاں ہیں، ہر ایک کے گھر میں کوئی مصیبت ہے۔ یا اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، آپ سے اپنی تمام ضروریات کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے، کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، آپ ہی سے مانگتے ہیں اور آپ ہی دو گے۔ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے ہر بندے کی دعا کو سننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ یا اللہ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کے اوپر قرضہ ہے قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے امتحان دے دیے یا دینے والے ہیں دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کو دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو جسمانی شفا بھی عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی
شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ ہمارے جسم کے جس حصے سے گناہ ہوا ہے اس کو معاف فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں نے جتنے گناہ کیے معاف فرما دیجئے، ہماری زبان سے جتنے گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، ہمارے کانوں سے جتنے گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، ہمارے دل و دماغ میں جتنے گندے شیطانی شیطانی خیالات آئے معاف فرما دیجئے، ہماری شرمگاہ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، ہاتھ پاؤں سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جس حصے سے گناہ ہو گیا معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہمیں سراپا ذکر بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے زیورات کو اپنے جسم پر سجانے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کلمے کے اوپر موت عطا فرما، یا اللہ ہم پیدا جس گھر میں ہوئے آپ نے اہل اسلام کے گھر میں پیدا فرما دیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، یا اللہ ہم نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آپ چاہتے ہمیں ہندوؤں کے گھرانے میں پیدا فرما دیتے، آج ہم مندروں میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے، یا اللہ آپ نے فضل کا معاملہ فرما دیا، یا اللہ اگر آپ چاہتے ہمیں عیسائیوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، آج ہم صلیب کو پوج رہے ہوتے، کسی گرجے میں بیٹھے ہوتے، یا اللہ آپ چاہتے تو ہمیں یہودیوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، دہریوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، ہم آپ کے وجود کے انکاری ہوتے، یا اللہ آپ نے فضل کا معاملہ فرمایا، ہمیں اہل اسلام کے گھر اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، یہ قیمتی دولت آپ نے ہمیں عطا فرما دی، یا اللہ اب ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجئے، اور یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ قبر میں ڈال دیں اور اندھیرا ہو جائے قبر کے نورانی اعمال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ کل قیامت سے آپ سے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کے عالم میں ملاقات ہو، اس سے پہلے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جان سے پیارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی جہاں جہاں کوشش ہو رہی وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ پاکستان کا جو بھی خیر خواہ ہے جہاں بھی ہے جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہے، یا اللہ اس کی جان میں مال میں یا اللہ عزت میں عمل میں رزق میں صحت میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، مسجد انتظامیہ مسجد کمیٹی جس طرح مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ جو آپ کے گھر کو آباد کرنے میں لگ گیا آپ جنت میں اس کے گھر کو آباد فرما دیجئے، یا اللہ مسجد کے جتنے خادمین ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، آج کی اس محفل کا جس نے انعقاد کیا کوشش کی دعوت نامے دیے، یا اللہ سب کو اپنے محبین میں شامل فرما، یا اللہ جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں خواتین ہیں جس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے محض اپنے فضل و کرم سے سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے حفاظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا